إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 16 محرم الحرام 1442 ہجری مطابق 4 ستمبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر عنوان پر ایک حدیث مبارک اور چند احادیث زیارت اور ملاقات کے تعلق سے اس مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام کے اس عظیم الشان ادب اور اس عظیم الشان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام اور اکرام اور ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائے، اور اللہ عز و جل مسلمانوں کو باہمی طور پر مل جل کر رہنے سہنے اور ایک دوسرے کا غمخوار غمگسار اور ایک دوسرے کا سہارا بننے، معاون و مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، ایک مسلمان بھائی کا اپنے بھائی سے ملاقات کرنا، اس کی زیارت کرنا، اسلام کے اندر اس کی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اسی تعلق سے میں چند احادیث آپ حضرات کی خدمت میں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کردار اور اپنے اخلاق اور اپنی سادگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت سے شفقت، محبت، پیار اور الفت، اس تعلق سے ایک نمونہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے ایک حدیث آپ سماعت فرمائیں کتنی اعلیٰ ہے ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے تعلق سے. اگر کوئی بیمار ہو جائے، اگر کوئی مریض ہو جائے، خاص طور سے اس وقت زیارت کرنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان صبح کے وقت کسی اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، صبح کے لیے عیادت مطلب یعنی اس کا حال چال معلوم کرنے کے لیے، خیریت معلوم کرنے کے لیے وہ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالی شام تک دعائیں دینے کے لیے مقرر فرماتا ہے. 70,000 فرشتے اس زیارت کرنے والے بھائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی صبح تک مغفرت اور اس کے لیے دعائیں کرنے کے لیے مقرر فرماتا ہے. اور اگر وہ شام کو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر وہ شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے دعائیں دیتے ہیں. کتنا بڑا اجر ہے ایک مومن کی زیارت کرنے کا، ایک مومن کی عیادت کرنے کا، ایک مومن کے اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کا. اللہ اکبر. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو آج اپنے مسلمان بھائی کی زیارت اور اس کی ملاقات تو الگ بات رہی، جناب علی اس کا منہ تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے. حرام کر لیا انہوں نے اپنے اوپر بات چیت کرنے کو، زیارت کرنے کو. کتنے بدنصیب اور کتنے اللہ کی رحمتوں سے دور اور فرشتوں کی دعاؤں سے بھی دور ہیں وہ. اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں سے بنائے. یہ صحیح مسلم کی یہ روایت جو ہے یہ ترمذی کی روایت ہے. اور ایک حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کسی مریض کی جو کوئی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے کسی اپنے مسلمان بھائی کی، تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے، آواز دینے والا منادی آواز دیتا ہے اور اس بندے سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے کہ خوش ہو جا، خوش ہو جا، کیونکہ تیرا چلنا مبارک ہو اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی بنا لیا ہے، یہ بھی تجھے مبارک۔ اللہ، یہ بھی تجھے مبارک۔ یہ بھی ترمذی کی روایت یہ ہے۔ اور ایک مسلم شریف کی بڑی پیاری روایت میں آگے بڑھوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کسی بھائی کی زیارت کرنے، اپنے کسی بھائی کی ملاقات کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، کسی گاؤں، کسی شہر، کسی بستی کے لیے ملاقات کرنے کے لیے نکلا۔ راستے میں جا رہا تھا صحرا میں، ایک شخص سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس صحرا میں، اس راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس شخص نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا فلانے شہر میں یا فلانے گاؤں میں یا فلانے مقام پر فلانے جگہ میرا ایک بھائی ہے، میں اس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اسے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ جہاں تمہارا بھائی رہتا ہے تمہیں اس کی ضرورت تم کچھ لینے یا مانگنے جا رہے ہو اس سے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے مجھے، بس ایسے ہی جا رہا ہوں میں۔ تو کہا کوئی احسان تمہارے اوپر اس نے کیا ہے، تم احسان کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی تو نہیں ہے ایسی کوئی۔ تو کہا پھر تم کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی اس لیے جا رہے ہو اس کے پاس؟ کہا نہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اس لیے اسے زیارت کرنے جا رہا ہوں، اس کے حال چال پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ کیسا ہے، کیا حال چال ہے۔ فرشتے نے کہا تم اگر اس غرض کے لیے جا رہے ہو تو سنو، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے تجھے بشارت اور خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے کہ جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے، جس طرح تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اسی طرح تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ، عزیزان گرامی، کتنی عظیم بات ہے کہ اللہ آپ سے محبت فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت فرمائے۔ کیوں؟ کس بات پر؟ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی سبب کے، صرف اس لیے کہ پوچھ لیا، آپ نے ٹیلی فون اٹھایا، آپ نے بھائی کا حال چال پاک معلوم کر لیا، آپ کو بیٹھے بٹھائے اس کا اجر مل گیا الحمدللہ۔ اگر چل کے جائیں گے تو اور اجر ملے گا، لیکن کم از کم آج کے اس زمانے میں آدمی کو فرصت نہیں، دور ہے آج۔ اب تو پہلے تو یہ تھا کہ مطلب یہ ہے کہ قریب ہے، گاؤں میں چلے گئے، بستی میں چلے گئے گاؤں، لیکن ابھی تو الحمدللہ ہزاروں میل کی دوری کے اوپر بھی آپ کا بھائی رہتا، کوئی بھی مسلمان بھائی، یہ نہیں کہ آپ کا خونی بھائی، کوئی بھی مسلمان بھائی، آپ نے ٹیلی فون اٹھایا، حال چال پوچھا، الحمدللہ آپ اجر کے مستحق ہو گئے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو غرض اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ایک حدیث کے حوالے سے بڑی پیاری اور فائدوں سے بھری ہوئی ایک اور حدیث مبارک میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، جس میں نبی کی زیارت کا مسئلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ نبی جو سید العرب والعجم ہے، جو اللہ کے بعد اس روئے زمین پر اس سے بڑا نہ کوئی پیدا ہوا، نہ کوئی قیامت تک پیدا ہوگا، وہ رسول جس کے سارے غلام ہیں، اس کی امت ہیں، ساری چیز، جن ہوں کہ انس ہوں، سب اس کے غلام ہیں۔ وہ رسول خود اپنی امت، ایک ادنا سی صحابی، ایک ادنا بالکل غریب مسکین، اس کے گھر زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق کریمانہ، وہ حدیث، اور کتنی سادگی اور کتنی شفقت اور کتنی رحمت ہے۔ حضرت محمود ابن ربیع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان اتبان ابن مالک وهو من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممن شہد بدر من الانصار، حضرت اتبان ابن مالک جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور بدری صحابی تھے۔ بدری صحابی یعنی وہ صحابہ جنہوں نے بدر میں پہلی اسلام اور کفر کی جنگ میں شرکت کی تھی، وہ بدری صحابہ جن کے بارے میں آسمان سے اللہ نے یہ بشارت نازل فرمائی تھی کہ اے جنگ بدر میں شرکت کرنے والے مسلمانوں، تم قیامت، تم اپنی آخری زندگی تک جو کچھ بھی کرو، کوئی بھی گناہ کرو، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ اتنا بڑا قربہ، اتنا بڑا کام ہے۔ بدری صحابی تھے وہ، جناب اللہ کے ساتھ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ فقط انکر سری، اے اللہ میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، وہاں اس کو نہیں
پیش ہوتی ہے تو یہ تمام وادیاں بھر جاتی ہیں تو میں نہیں جا پاتا ہوں، تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ جو ہے میرے گھر تشریف لائیں اور وہاں کہیں نماز پڑھ لیں، میں اسے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیتا ہوں، مصلی بنا لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی بات نہیں، میں حاضر ہوتا ہوں۔ چنانچہ راوی محمود بن ربی کہتے ہیں ایک دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اپنے ساتھ لیا، ابوبکر کو اپنے ساتھ لیا اور کہنے لگے چلو چلتے ہیں ایک جگہ۔ چنانچہ سویرے ہی چڑھے، جیسے چڑھا ویسے ہی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے اور وہاں پہنچے۔ فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأذنت له، آپ نے اجازت چاہی اور انہوں نے اجازت دی اور اندر تشریف لائے۔ اور فلم یجلس حتی دخل البیت، گھر میں داخل ہونے کے باوجود بھی آپ کہیں بیٹھے نہیں، سیدھے گھر کے اندر گئے اور ثم قال، اور کہا این تحب ان اصلی فی من بیتک، کہاں تم چاہتے ہو اپنے گھر میں نماز پڑھنا، میں وہاں نماز پڑھتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اشارہ کیا کہ فلانے کونے کو ایک کمرے کی طرف کہ میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں فصففنا، ہم نے بھی پیچھے آپ کے صف بندی کری، ہم بھی پیچھے کھڑے ہوئے، جو کچھ لوگ بھی گھر میں تھے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ہم نے نماز پڑھی۔ فسلم، تو ثم سلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھی اور پھر آپ نے سلام پھیرا، اور 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ راوی کہتے ہیں کہ حبسناہ علی حریرۃ صنعناہ لہ، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حریرہ بنایا ہوا تھا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حریرہ کہتے ہیں دودھ اور بادام اور میٹھے چیزیں ملا کر کے مکس کر کے وہ بنایا ہوا تھا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم پیش کریں گے، کم از کم آئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم لوگ رک گئے اور بیٹھے رہے، کھانا وغیرہ ہم نے نہیں تیار کیا تھا بل وہ حریرہ تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اس کے انتظار میں تو محلے والوں کو بھی خبر ہو گئی۔ فآب الناس، تو کہتے ہیں کہ محلے والوں کے کو بھی خبر ہو گئی۔ اب فی البیت، جو سارے کے سارے جو اڑوس پڑوس کے تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارے کے سارے حاضر ہو گئے اور ابھی بیٹھے ہی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے سارے کے سارے لوگ آ گئے۔ تو فقال قائل منہم، ان میں سے کسی آدمی نے کہا کہ این مالک ابن دخیشن، مالک ابن دخیشن کہاں ہیں؟ محلے میں تھے ایک صحابی مالک ابن دخیشن، کہاں ہیں وہ؟ حاضر نہیں ہوئے، ہم لوگ تو حاضر ہو گئے لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نہیں آئے۔ تو کسی نے ان میں سے کہا ذالک منافق، وہ منافق ہے۔ کیا کہا؟ وہ منافق ہے، وہ کیوں آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے؟ اللہ اکبر، کیا کہا انہوں نے کہ منافق ہے، حالانکہ وہ اسی محلے والوں میں سے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تقل ہکذا، اس طرح نہ، جب انہوں نے کہا کہ منافق نہیں تو ایک دوسرے نے کہا نہیں، بلکہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ایک نے کہا منافق اور انہی صحابہ میں سے دوسرے نے کیا کہا؟ نہیں، بلکہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل ذلك الا تراه قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذلك وجہ اللہ، ایسا نہ کہو، تمہیں معلوم نہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کی خوشی کے لیے وہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو وہ کیسے منافق ہو سکتے ہیں؟ فقال الرجل، تو اس آدمی نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں، ہم نے تو یہ دیکھا کہ وہ منافقوں سے زیادہ ملتے جلتے اور ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ان کا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے یہ بات کہی کہ وہ منافق ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّ نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، ان کی توجہ جو منافقوں کے ساتھ زیادہ رہتی ہے، اس لیے ہم نے ایسی بات کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ قد حرم على النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، سنو، جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے، تو اسے تم منافق نہ کہو۔ بڑی خوبصورت روایت ہے یہ، جو عبرتوں سے، نصیحتوں سے
بھری ہوئی ہے اور اس میں بہت ساری نصیحتیں موجود ہیں۔ ہم اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور آپ کی انکساری بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے غریب سے غریب صحابہ ان کے گھر پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کی باتیں بھی سنتے ہیں، ان میں جو کچھ باتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں نصیحتیں بھی کرتے ہیں، ان کے سوالوں کے جوابات بھی دیتے ہیں اور ان کی دعوتوں کو بھی آپ قبول فرماتے ہیں۔ وہ صحابی، وہ شخص کسی بھی درجے کا ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، کوئی بھی، اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت اتبان کی اس حدیث میں کتنی بڑی نصیحت ہے، کیا صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرنے کے لیے گئے، اور اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری بات بیان فرمایا حدیث قدسی میں ہے۔ حدیث قدسی جس کو اللہ کے نبی بیان کریں لیکن کلام اللہ کا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ جو لوگ میرے سبب سے کسی سے محبت کرتے ہیں، محبت کرنے والے میری وجہ سے، یعنی میرے حکم سے، میری محبت میں وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے تبادلے خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ایک دوسرے سے لیتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت، میرا پیار، میری محبت واجب ہو گئی ہے ان کے لیے جو میرے بندوں سے محبت کرتے ہیں، جو میرے بندوں کی زیارت کریں۔ اور ایک بڑی لمبی حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، میں اس کا ایک ٹکڑا آپ کو بیان کروں گا کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ میرے پاس کپڑے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے، تو وہ بندہ کہے گا اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو سب کو کھلانے والا ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ میں کیسے تیری عادت کروں؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عادت کیوں نہیں کی؟ اس کی زیارت کے لیے کیوں نہیں گئے؟ اللہ اللہ اللہ۔ یہ دیکھ مومن بندوں سے اللہ اپنی محبت کتنی کرتا ہے، یہ بھی دیکھیں کہ اللہ رب العزت سے محبت، اللہ پر ایمان لانے کا اتنا عظیم ثمرہ کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور کیا دولت چاہیے؟ اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام۔ المہم ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں کہ ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جائیں، ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جائیں، ایک دوسرے کے حال چال پوچھیں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں۔ اور اس روایت میں ہمیں سادگی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہمان نوازی کے اندر سادگی دیکھیں آپ کہ حریرہ، دودھ، پانی اور کیا کہتے ہیں کچھ میٹھا ملا کر کے بنانے کو اللہ کے نبی کی خدمت میں جو کچھ بھی تھا اسے حاضر کر دیا گیا۔ آج تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہم فلانے کے گھر جا رہے ہیں تو بکرا ذبح کیا جائے، ہم جا رہے ہیں تو ہمارا استقبال ہو، ہم جا رہے ہیں تو کوئی ہمارے ریلوے اسٹیشن پہ آئے، بس اسٹینڈ پہ آئے، ایئرپورٹ پہ اگر نہیں آتا ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ داماد ہیں یا سسر ہیں یا کچھ بھی ہے، ضروری ہے کہ ہمارے لیے یہ کیا جائے، ہمارے لیے یہ تمام سب چیزیں ہم سوچتے ہیں، اور یہ تمام سب چیزیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلایا سیدھے چلے گئے، جو کچھ بھی ملا بیٹھے کھائے پیے اور اس کے بعد واپس ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، اس روایت میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، میں 2-3 نصیحتیں اس موقع کی مناسبت سے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں مختصر آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ ایک تو یہ کہ کسی جو ہے گھر کے اندر نفل نماز با جماعت پڑھنا کبھی کبھی یہ جائز ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی اور لوگوں نے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھی، تو جماعت کے ساتھ نفلی نماز پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح گھروں کے اندر کوئی مخصوص جگہ بنا لینا نوافل ادا کرنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے، سنت ادا کرنے کے لیے، عورتوں کو، مردوں، بچوں کو، سب کو، یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کے کیا۔ اب اس میں 2 بڑے عظیم فائدے میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا اور اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے بڑا اس کے اندر فائدہ جو غور کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جب انہوں نے کہا فلانا منافق ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کے اس فرمان میں کہ اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ،
جو اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ توحید کی اتنی عظیم برکت، توحید کی اتنی عظیم برکت ہے یہ ایک عظیم الشان فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ زبان سے کلمات کو کہنا اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا، اور لا الہ الا اللہ کے جو شروط ہیں، آداب ہیں، ان سب کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ جہنم کی آگ کو اس کے اوپر حرام کر۔ لیکن ایک بات یاد ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو دولت حاصل کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے نہیں، یا اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ یہ حدیث مبارک اتنی عظیم ہے جو موحدین کو مزید اپنی توحید کے اندر نکھار اور اس کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کی طرف ابھارتی ہے، اور موحدین کے دلوں کے اندر خوشی و مسرت پیدا کرتی ہے۔ یہ حدیث مبارک جب کوئی موحد سنتا ہے، الحمدللہ کلمہ پڑھنے والا توحید پرست، اس کے دل کو اور مسرت حاصل ہوتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ اکبر، کہ انشاءاللہ تعالی نجات ضرور ہو جائے گی، نجات ضرور ہو جائے گی اگر وہ شرک سے ملوث نہیں ہوتا ہے وہ۔ اور ایک بات یہاں اور وضاحت کرتا چلوں کہ جہنم حرام ہو جائے گی، جہنم کی آگ جو ہے تو حرام ہو جائے گی، لیکن یہ جو توحید کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے بھی درجات ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ موحد ہو گئے تو پڑوسی کی زمین جائیداد ہڑپ کرنا شروع کر دیں، موحد ہو گئے تو آپ ایک دوسرے کی گردن ماریں، موحد ہو گئے تو چغلیاں کھائیں، موحد ہو گئے تو حرام کاریاں کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ موحد ہو گئے تو بس خلاص اب سرٹیفکیٹ آپ کو مل گیا، خلاص ہم شرک نہیں کرتے، اب جنت میں ڈائریکٹ چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھو گے اکثر و بیشتر جو توحید پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں شرک سے تو ضرور بچے ہوئے ہیں، یقیناً شرک سے ان کو نفرت ہے، شرک سے بچے ہوئے رہتے ہیں، لیکن اخلاقیات کافروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ بھلے تمہارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو گیا ہے لیکن تم اخلاقی اعتبار سے اتنے ڈل ہو جاؤ کہ جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ میں وہ بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ جو ہے موحد ہو گئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا آپ نے تو جو چاہیں کرے، خلاص جنت آپ کے باپ کی ہو گئی، ٹھیک ہے جنت ملے گی۔ اس کے 3 درجات۔ ایسے موحدین جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، شرک نہیں کرتے، شرک جو کرتا ہے وہ تو چھوڑو، اس کا تو بلا حساب و کتاب جہنمی ہے۔ جس کا عقیدہ ہی غلط ہے، بھلے وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، بھلے وہ خانہ کعبہ میں جا کے جھاڑو مارے، لیکن اگر وہ مشرک ہے تو بات ختم ہے، ڈٹال، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو توحید پرست ہیں، جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں، جو شرک باللہ نہیں کرتے، یقیناً ان کے اوپر جنت اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، لیکن اس کے 3 درجات ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں۔ سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ایسا موحد جو واقعی توحید کے اندر پکا ہے اور مخلص ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے، تو جہنم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سے بچائے گا اور یقیناً وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلا درجہ جو ہے، پہلے قسم کے جو موحدین ہیں کلمہ پڑھنے والے، ان کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1 طبقہ موحدین کا تو وہ ہوگا جس کے بارے میں آتا ہے کہ بلا حساب و کتاب وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، بلا حساب و کتاب جنت کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے۔ دوسرا درجہ یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی توحید کو خالص کیا، اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ انہوں نے نہیں کی ہے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مرے ہیں، کبھی شرک کا تصور بھی ان کے دماغ میں نہیں آیا۔ اور دوسرا طبقہ موحدین کا وہ ہوگا جو تھوڑا بہت حساب لیا جائے گا، مختصر حساب ہوگا اور پھر ان کو جنت میں داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور تیسرے درجے کے موحدین وہ ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی کی سفارش سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یا اپنے بچوں کی شفاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے جو انتقال کر گئے، ایک صحابی تھے اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے
ان کے گود میں ایک بچہ ہوا کرتا تھا، کھیلتا تھا، اس کو دیکھ کے پیار کرتے تھے۔ کچھ دن گزرا، وہ صحابی نہیں آئے اللہ کے نبی کے پاس، تو لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا ان کا ایک بچہ تھا وہ انتقال کر گیا، اس کے غم میں اللہ کے نبی گئے ان کے پاس۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم روز آتے تھے تو اب تم نہیں آتے؟ تو انہوں نے بتایا اللہ کے نبی میرے کو تکلیف ہوئی ہے، میرا بچہ اللہ پیارا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگے گا؟ تم دنیا کے اندر تو وہ بچہ چلا گیا، لیکن تم جب آخرت میں جاؤ اور تمہارا بیٹا تمہیں وہاں ملاقات ہو تمہارے بچے سے، اور وہ تمہاری انگلی پکڑے اور اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ میں جنت میں اس وقت جاؤں گا جب میرے ابا جنت میں جائیں گے، کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگے گا؟ پسند نہیں ہے؟ خوش ہو گئے۔ تو اے لوگوں جن کے ایسے انتقال بچے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ دنیا میں غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اولاد ہو، یہاں تمہیں اولاد دے کر کے اللہ نے لے لیا، قیامت کے دن انشاءاللہ تو اللہ ایسی شفاعت کریں گے، مومنین شفاعت کریں گے، نبی شفاعت کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، اللہ کی رحمت سے اللہ کسی کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس کی مرضی ہے کس کو کیسے معاف کرے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، کوئی اس سے حساب کتاب لینے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو ایسے بھی موحدین ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت، معافی لوگوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ پہلے درجے کے موحدین۔ دوسرے درجے کے موحدین کا مسئلہ یہ ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے اندر بغیر جہنم کو دیکھے ہوئے الحمدللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور دوسرے درجے کے دوسرے قسم کے موحدین اور ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کرے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کسی کی زمین مار لی، کسی کی جائیداد ہڑپ کر لی، کسی کو قتل کر دیا، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، چوری لگائی، جھوٹ پہ، بہت سارے گناہ ہیں، بڑے سے بڑے گناہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، شرک اور جادو ٹونے اور یہ تمام سب چیزیں بہرحال بہت سارے گناہ ہیں، آدمی ملوث ہوتا ہے، کرتا ہے، کبیرہ گناہ جن کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں داخل کرے گا، جتنا جرم کیا ہے انہوں نے، وہ چاہے تو معافی کر دے۔ میں نے ابھی پہلے بتایا ایسے درجے کے، تیسرے درجے کے جو موحدین ہوں گے اللہ کی مرضی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو اس کے جس کے لیے چاہے وہ معاف کر دے۔ لیکن اگر وہ حساب و کتاب طویل ہوا اور حساب و کتاب لینے پہ اللہ آ گیا، بھلے وہ موحد ہے لیکن اللہ اسے ہمیشہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا، بلکہ کچھ جتنا جرم کیا ہے اس نے گناہ کی حد تک وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور پھر اسے اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر کے پھر اسے اللہ بخشے گا اور جنت کے اندر اسے داخل فرمائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں موحدین میں سے بنائے، کتاب و سنت کے اوپر زندہ رکھے، ہم مریں تو کتاب و سنت، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مریں، اور اللہ ہم تیری خوشی کے لیے، تیری رضا کے لیے، اے اللہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر جہنم کو حرام فرما دے مولا۔ عزیزان گرامی، ایک تو یہ تفصیل اس کی ہو گئی اس حدیث میں۔ دو باتیں اور بھی ہیں جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، اس حدیث پاک میں جو حدیث اتبان کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا فلانے کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا فلانا منافق ہو گیا، فلانا منافق ہو گیا۔ حکم اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکم جو ہے اسلام کے اندر ظاہر پہ لگتا ہے۔ ظاہراً ہم نے دیکھا کہ آپ شراب خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گلاس آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا، ہم نے ظاہراً دیکھا بھائی آپ شراب پی رہے ہیں، یا طوائف کے نگری میں آپ گھومنے گئے کمرے سے نکلے، ہم ظاہر میں کہہ بھائی اس آدمی کو تو ہم نے فلاں جگہ دیکھا ہے۔ حقیقت کیا ہے اللہ جانتا ہے، دلوں کا بھید کون جانتا ہے، لیکن حکم کس کے اوپر لگے گا؟ ظاہر پہ لگے گا۔ آپ دل کے اندر کیا رکھے ہیں ہم کو نہیں معلوم، لیکن جو آپ کا کردار ہے، جو آپ کا عمل ہے، حکم شریعت اس کے اوپر لگاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتہ ہے۔ لیکن ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھ، اسلام نے یہاں ہمیں منع کیا کہ حکم ظاہر پہ لگے گا، لیکن فوری طور پر کسی کو کافر نہ کہو، فوری طور پر کفر کا یا کسی تہمت کا فوری طور کے اوپر اس کے اوپر الزام نہ لگا دو، ٹھیک ہے، بلکہ احتیاط کرو، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، شک اور شبہ کی جگہ پر اپنے بھائی کو کسی کو دیکھو تو غور کرو، سوچو یہ یہاں کیوں گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے پیچھے سے گولی کا نشانہ لگایا ہو کہ تو فلانی جگہ جا کر کے سجدہ کر لے، یا فلانی جگہ جا کر کے تو کھڑا رہ،
یا فلانا یہ کام کر لے ورنہ ہم پیچھے سے تجھے شوٹ کر دیں گے۔ تو اسلام نے کہا کہ اگر تمہارا دل مطمئن ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے تم کفر کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تمہارا دل مطمئن ہے تمہاری جان بچانے کے لیے۔ لیکن تم نے دیکھا ارے فلانے کو تو میں نے وہاں دیکھا تھا فلانی درگاہ پہ سجدہ کرتے ہوئے تو کافر، فلانے کو دیکھا فلانے دیوی دیوتاؤں کو سجدہ کر رہا تھا اس لیے کافر۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اتنی جلدی فیصلے نہ کیے جائیں، بلکہ تھوڑا سا احتیاط کیا جائے، حسن ظن مومنوں کے بارے میں رکھا جائے اور ان کے لیے عذر تلاش کیے جائیں۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی مجبوری، آدمی دیکھا آپ نے مردہ کھا رہا ہے، وہ آپ کہتے ہیں صاحب اس کو تو ہم نے خنزیر کھاتے ہوئے دیکھا، لیکن آپ نے سوچا کہ وہ خنزیر کیوں کھا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں بھوکمری ہو، اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے نہ ہو، بیچارے کو جو ملا وہی غنیمت سمجھ رہا۔ آپ نے کبھی پوچھا ہر بے پردہ عورت کو آپ نے اس پر طوائف کا حکم لگا دیا، لیکن کبھی آپ نے اس عورت کے معاشرت، اس کی سماج، اس کے گھر کو دیکھا کہ اس کے گھر میں اس کے بچے کیسے رہ رہے ہیں، وہ کتنے وقت کی بھوکی ہے؟ قاد الفقر ان یزنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے غربت اور افلاس کے اندر آدمی یا عورت زنا کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، ایک روایت میں کفر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو فتوے دینے والے تو بہت ہیں، لیکن مدد کرنے والے، حمایت کرنے والے، اس کے حال چال پوچھنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ہم نے تو جھٹ سے سوال کر دیا صاحب فلانے کے گھر کے اندر جا کر کے فلانی عورت برتن مانجتی ہے، زنا کرتی ہے۔ آپ نے سوچا وہ برتن کیوں مانجتی ہے، کیوں ایسا کر رہی ہے؟ آپ نے سوچا آپ اگر اسے نہ ہم مسلمانوں کا معاشرہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی خبر گیری رکھ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہیں اسی طرح سے، اور حسن ظن رکھیں حتی الامکان۔ اسی طرح سے ایک فائدہ، آخری بات میں اپنی کہنا چاہوں گا، ایک فائدہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہاں کسی اپنے مسلمان بھائی کے اوپر کوئی تہمت لگ رہی ہے، الزام لگایا جا رہا ہے، تو آپ اپنے علم کی حد تک آپ اس کا دفاع کریں، اس کا دفاع کریں۔ نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتے، وہ ایسا تو نہیں ہے، لیکن اگر ثبوت ہے وہ بات الگ ہے، لیکن کسی بھی مسلمان بھائی کے اوپر تہمت لگے تو آپ فوری طور پر وہ اس کا دفاع کریں، جیسا کہ اس صحابی رسول پر تہمت لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دفاع کیا۔ اور وہ صحابی رسول کون تھے پتہ ہے؟ جن کے اوپر یہ تہمت لگی تھی کہ وہ منافق ہیں۔ آج کل کے تو خیر ہم تو ہی ہیں اس ٹائپ کہ ہمارے ہر کردار سے نفاق ٹپکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو دفاع کیا تھا، ایسے ویسوں کے بھی پیچھے دفاع نہیں کرنا چاہیے کہ آپ شرابی کبابی بیٹھ کر کے دفاع کرنے لگے کہ ربانی صاحب نے تو کہا ہے بھائی کسی کے بارے میں بھی کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہو اس کے بارے میں دفاع کرو، تو وہ زنا میں بھی پکڑا جائے تو کہہ دو نہیں وہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر شراب پیا، غلبہ ہو گیا ہو یا نشہ ہو گیا ہو یا اس ٹائپ کا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسا نہ کہو، یہ بدری صحابی تھے۔ کون تھے؟ یہ بھی بدری صحابی تھے، یہ بھی بدری صحابی تھے، پتہ ہے آپ کو؟ اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے بدر کے لوگوں تم کچھ بھی کرو ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کے نبی جانتے تھے کہ کیسے آخر یہ شخص جو ہے منافق ہو سکتا ہے، جو بدر کے اندر شریک رہا ہو وہ منافق کبھی ہو سکتا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ تھے، اعتراض کیا ظاہر کو دیکھ کر کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا، خضر نے کشتی توڑی۔ آپ نے فرمایا ایک تو انہوں نے کرایہ نہیں لیا، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی۔ خضر علیہ السلام نے دیوار صحیح کری، کہا بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا، آپ ان کی دیوار صحیح کر رہے ہیں۔ حضرت خضر نے ایک بچے کو مار دیا، نہیں معلوم تھا، اعتراض کیا کہ آپ نے ایک خواہ ایک بے گناہ بچے کو، معصوم کو آپ نے مار دیا۔ ظاہر پر فتویٰ لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کو دیکھا، حقیقت جب ظاہر ہوئی، جب بتایا گیا، خضر نے جب واضح کی یہ جو ہم نے کشتی توڑی اللہ کے حکم سے توڑی اور اس کا سبب یہ تھا، ہم نے دیوار صحیح کری اور اللہ کے حکم سے کری، اس کا سبب یہ تھا، اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش تھی، اللہ کا کرم تھا ان دو ننھے منھے بچوں پر جو بالغ نہیں ہوئے تھے، یہ ان کے باپ نے اس کے نیچے اللہ کے حکم سے ہم نے کیا۔ جو بچہ ہم نے مارا وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا، کیونکہ وہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے فتنہ بنتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس رحمت کا، اللہ کی بخشش کا اور اللہ کی عنایتوں کا پتہ چلا، تب انہوں نے اپنی بات واپس لی، ورنہ موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہے۔ آپ نے اعتراض کیا، آپ نے یہ غلط کیا، آپ نے یہ غلط کیا، آپ نے یہ غلط، تو ظاہری طور پر تو کوئی بھی کرے گا۔ صلح حدیبیہ ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار شرائط رکھتے ہیں کہ اگر ہمارا آدمی کوئی آپ کے پاس آئے گا
مدد کے لیے بھلے وہ مسلمان ہے، مکے سے اگر آئے گا اس صلح کے بعد تو آپ کو اسے واپس کرنا پڑے گا، لیکن آپ کا آدمی اگر مدینے سے ہمارے پاس آئے گا مکہ، ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ کتنی ذلت کی بات تھی یہ، کتنی رسوائی کی بات تھی کہ سیدنا عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی اجازت دیں، چوٹیوں کی طرح ہم انہیں مسل دیں گے اہل مکہ کو، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے کیوں صلح کی؟ اتنا جوش، مسلمانوں کا دل وہ ہو گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے تھے کہ ہم اتنا گر کر کے جھک کر کے کیوں مصالحت کریں، کیوں ہم مصالحت کریں، ہمارے پاس پاور ہے، طاقت ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ شکست ہے، یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے، لیکن اللہ جانتا تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اسی کے اندر آپ کے لیے فتح ہے، یہی آپ کے لیے شکست سے بچنے کا راستہ ہے، یہی آپ کے لیے رفعت ہے، اسی میں آپ کے لیے عزت ہے، یہ ذلت نہیں ہے بلکہ یہ عزت ہے۔ لیکن ظاہری طور پر تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں میرے عزیزوں، ظاہری طور پر ہم کو پتہ نہیں ہوتا، اندرونی حالات کا پتہ نہیں ہوتا۔ آج ہم اپنی زبانوں کو اسٹین گن بنا لیتے ہیں، اپنے علماء کے خلاف، اپنے ولاۃ امور کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف، بادشاہوں کے خلاف، جو دل میں آتا ہے ہم بک دیتے ہیں۔ ہم کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اجازت ہے، ہم جو چاہیں جس کے لیے کہتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ان زبانوں کی وجہ سے پکڑے جاؤ گے، ان زبانوں کی وجہ سے گنہگار ہوگے، ان زبانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا منہ کے بل۔ اس لیے اپنی زبانوں کو اسٹین گن نہ بنایا جائے۔ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، یا واٹس ایپ ہو، یا فیس بک ہو، یا جو بھی میڈیا ہو، یا عام آدمی ہو، یا عالم ہو، یا مولوی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے لیے اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو۔ اور خاص طور سے مسلم حکمرانوں کے بارے میں جب تک تمہیں حقیقت کا پتہ نہ ہو، تمہاری نظر میں کوئی چیز دکھ رہی ہے، جیسا کہ میں نے مثال دی، صحابہ کرام کو بھی وہ چیز بری لگی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی صلح کی تو ان کو بھی برا لگا، ان کو بھی تکلیف ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب نے تو یہاں تک کہہ دیا الست انت رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ اتنا گر کر کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ لیکن حقیقت وہ جانتے ہیں جو حکمران ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں جو ولاۃ امور ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں جو بادشاہ ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں جن کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اپنے ملک کو، اپنے ملک کی سیاست کو، اپنے ملک کے عوام کو، ان کی عزت و آبرو کو کہاں سے کہاں کیسے بچانا ہے، کیسے لے جانا ہے، کیسے گڈھوں سے نکالنا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں، زبانوں کو اسٹین نہ بنائیں۔ یہ تعلیمات ہیں جو ان احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں نظر آئی ہیں، جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کی عزت و آبرو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کی عزت و آبرو میں مداخلت سے اور ان کے بارے میں برے گمان اور برے خیالات رکھنے سے اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں حسن ظن ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اپنی زبانوں کی حفاظت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بندہ، کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اسے تکلیف دہ ہے، لیکن وہ بندہ اس کے اندر نہیں ہے، یعنی اس جرم کے اندر وہ ملوث نہیں ہے، اس کے اوپر تہمت لگاتا ہے کسی بات کی حالانکہ وہ اس میں نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جہنمیوں کے پیپ کے اندر زندگی گزارتا ہے جب تک کہ وہ اسے توبہ نہ کرے۔ سمجھ میں بات آئی؟ ہاں، جہنمیوں کی جو پیپ ہوتی ہے نا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس حدیث مبارک کی روشنی میں ہم اپنی زبانوں کو لگام دیں اور زبانوں کو کنٹرول کریں۔ یہ ہمیں دو فائدے اس حدیث پاک سے ہمیں ملے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے بچائے اور ہماری زبانوں کی، ہمارے کردار کی، اعمال کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال تعالى في كلام المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى اعلى واولى واذ جل واتم واعظم اكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صوم مستقيم واعتدلوا يرحمكم الله. استنزلوا استنزلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله سمع الله لمن حمده. اللهم الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. الله لا إله إلا الله.